اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ دا کریسنٹ اسکول کے طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ احد، صفحہ نمبر 42 تا 46۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ اس سوال کا جواب آپ اپنے والدین کو گھر پر دے سکتے ہیں۔ مقاصد: سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، غزوہ احد کے اسباب، واقعات اور نتائج کا تجزیہ کر سکیں گے۔ غزوہ احد کا مکمل سبق، صفحہ نمبر 42۔ غزوہ احد مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ اسباب: نمبر 1، غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے، اس لیے قریش مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ نمبر 2، یہود کی دلی ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے قریش کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اکسایا اور مدد کا وعدہ بھی کیا۔ نمبر 3، عرب میں قریش مکہ کا بہت مقام تھا، وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد ان کا غرور خاک میں مل گیا تھا، اس لیے قریش مکہ نے اپنے وقار کی بحالی کے لیے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری خیال کیا۔ واقعات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع دی جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطلاع ملتے ہی چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ کفار کا لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسجد نبوی میں مشورے کے لیے جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑی جائے۔ نوجوان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے اس شوق جہاد کو دیکھ کر ان کے مشورہ کو قبول کیا۔ کفار مکہ نے 1 سال کی تیاری کے بعد 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بھاری لشکر ترتیب دیا تھا۔ کفار کے لشکر کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ اس لشکر نے 6 شوال 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لشکر کی اطلاع ملتے ہی 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا، جو 6 شوال 3 ہجری کو نماز عصر کے بعد احد کی طرف روانہ ہوا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی غداری کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمانوں اور کفار کا لشکر 7 شوال 3 ہجری کو آمنے سامنے ہوا۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا جو اسلامی لشکر کی پشت پر تھا اور جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے اس درے کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کا علم بردار طلحہ آگے آیا اور جنگ کے لیے للکارا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر دیا۔
پھر اس کا بھائی آگے بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح کفار باری باری جھنڈا اٹھا کر آتے اور مارے جاتے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خوب بہادری کے جوہر دکھائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل حملوں کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ جب قریش کا لشکر میدان سے بھاگ رہا تھا تو درے پر موجود تیر انداز یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے کو چھوڑ دیا۔ درے پر صرف 10 تیر انداز باقی رہ گئے۔ اسی دوران خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے درے کو خالی دیکھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اسی دوران وحشی نامی ایک غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر حملہ کیا۔ اس اچانک حملے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ وہ شہید ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس آواز پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے۔ آہستہ آہستہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کے دوبارہ اکٹھا ہونے اور ان کا پیچھا کرنے کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملے کی جرأت نہ کی، بلکہ انہوں نے میدان چھوڑ کر مکہ کی طرف روانگی میں ہی اپنی خیر سمجھی۔ اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ نتائج: نمبر 1، اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ نمبر 2، یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی کیونکہ کفار اپنا مقصد حاصل کیے بغیر میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ نمبر 3، اس لڑائی میں منافقین بے نقاب ہو گئے۔ جنگ احد میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ہر حال میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے جنگ احد میں حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ مشقی سوالات، مختصر جواب دیں۔ غزوہ احد کے 2 اسباب بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 42 پہلے پیراگراف میں مل جائے گا۔ مسجد نبوی میں غزوہ احد کے بارے میں کیا مشورہ ہوا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 42 واقعات کی ٹاپک سے مل جائے گا۔ کفار مکہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی اور ان کے پاس ساز و سامان کیا تھا؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 42 ٹاپک واقعات سے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درے پر مقرر کیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 42 دوسرے پیراگراف سے ملے گا۔
غزوہ احد میں مسلمان خواتین نے کیا کیا کام انجام دیے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 44 پہلے پیراگراف میں مل جائے گا۔ مروزی سوالات کو آپ کتاب پر حل کریں۔ گھر کا کام صفحہ نمبر 44 سوال نمبر 1 کا جز الف ب ج د ہ۔ آپ نے سبق کے اچھے طریقے سے پڑھائی کر کے مطالعہ کر کے اس سوالات کے جوابات کاپی پر حل کرنے ہیں اور مروزی کتاب پر حل کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔